نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی اعلیٰ حالت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ آج ہم بات کریں گے کہ خواب میں مگر مچھ دیکھنا کیسا ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں مگر مچھ دیکھنے کی کئی مختلف صورتیں بیان کی ہیں، ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے۔ مثلا خواب میں مگر مچھ دیکھنا، خواب میں مگر مچھ کا کاٹنا، خواب میں مگر مچھ کے ساتھ پانی میں جانا، خواب میں مگر مچھ سے لڑنا، خواب میں مگر مچھ کا گوشت، ہڈی یا چمڑا دیکھنا وغیرہ۔ اگر آپ ان صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا ان سے ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل خواب کی حقیقت کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں مگر مچھ کو دیکھنا چور، ظالم اور لڑاکا دشمن پر دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ مگر مچھ کے ساتھ پانی میں چلا گیا ہے اور ڈوب گیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کو مگر مچھ نے کاٹا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص دشمن سے زحمت اور تکلیف اٹھائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ مگر مچھ اس کو پانی کے اندر لے گیا ہے اور وہ شخص پانی میں ڈوب گیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص مچھلیوں کی وجہ سے پانی میں ہلاک ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس مگر مچھ کا گوشت ہے، چمڑا ہے یا ہڈی ہے اس کے پاس تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کا دشمن کے ہاتھوں کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ مگر مچھ اس کو پانی میں لے گیا ہے اور وہ شخص پانی کے اندر ڈوبا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص دشمن کے ہاتھوں شہید ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خوابوں کو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنائے اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔